الحمد لله الحمد لله الذي هدانا إلى سبيل الهداية والعرفان وجعلنا من أهل الإسلام والإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بالقلب واللسان ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومرشدنا ومظلومنا وشفيعنا وكريمنا وأفضلنا وأكملنا وأجملنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي عرفنا ما يدخلنا الجنان وعلى آله وأصحابه أكمل أهل الإيمان وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. انتہائی ادب و احترام سے سارے حضرات درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل سب تکریم و احترام بزرگان محترم، عزیزان گرامی قدر، دوستو، نوجوان ساتھیوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور توفیق سے آج پھر ایک مرتبہ دین کی نسبت سے ہمارا یہاں پہ مل بیٹھنا اور جمعہ کی اس نشست میں آپ حضرات سے مخاطب ہونا نصیب ہو رہا ہے. ہماری زندگی جو ہے یہ اللہ کی عطا کی ہوئی چیز ہے، یعنی یوں نہیں ہے کہ یہ کوئی ہم نے خود سے حاصل کی ہے یا باقاعدہ اس کے لیے ہم نے کوئی پلاننگ کی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ زندگانی اللہ کی عطا ہے، اللہ کی کرم نوازی ہے، اس ذات نے ہمیں گفٹ میں عطا کی، تحفے میں دی ہے. تو اب اس زندگی کو دینے کے ساتھ اللہ رب العزت نے ہمیں کچھ رہنمائی بھی عطا فرمائی. دنیا میں جو چیز ہم خود سے خریدتے ہیں، جس کے پیسے بھرتے ہیں،
اس کو بھی اسی طریقے سے یوز کرنا ضروری ہوتا ہے جس طریقے سے بنانے والے نے بتایا ہے. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہن میں دے پورے پیسے دیتے نہیں، ہن میری مرضی میں جدہ مرضی چلاواں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ایک گاڑی کے پیسے تو پورے دے دیے، پیمنٹ آپ نے پوری کلیئر کر دی، آپ نے اپنے پیسوں سے خریدی ہے، اور اب آپ کہیں کہ نہیں جی اس کو میں ڈیزل پہ چلاؤں، اس کو پیٹرول پہ چلاؤں، اس کو گیس، یہ میری مرضی ہے. یہ آپ کی مرضی نہیں چلے گی، باوجود اس کے کہ آپ نے اس کی قیمت پے کی ہے، آپ نے اس کے پیسے دیے ہیں، آپ اس کے وقتی طور پہ مالک بن گئے ہیں، آپ کے پاس اختیارات آ گئے ہیں، لیکن اس تمام اختیارات کے باوجود آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے. اپنی مرضی سے آپ اس کا رنگ نہیں بدل سکتے. سرکار بدلنے دیتی ہے آپ کی سفید رنگ کی گاڑی، آپ کہ میں اس کو بلیک کر لوں، تو وہ نہیں کرنے دیتے کہ خبردار کاغذوں میں سفید لکھی تو سفید ہی رہے گی. آپ اس کے اندر اپنی مرضی سے چینجنگ کرتے ہیں تو آپ کو اجازت لینی پڑتی ہے، بتانا پڑتا ہے. آپ اس کا انجن چینج کرتے ہیں، ان سے اجازت لینی پڑتی ہے. تو جو چیز جس کی آپ قیمت پے کر رہے ہیں، جو آپ خود سے خرید رہے ہیں، اس میں تو آپ کی پوری مرضی چلتی نہیں، اور جو اللہ نے آپ کو گفٹ دی ہے اس سے کوئی معاوضہ بھی نہیں لیا آپ سے، اس کا بدلہ بھی نہیں لیا، آپ کو تحفے میں دی ہے، تو اس کے ساتھ کچھ رہنمائی دی کہ بھی اس کو اس طرح سے یوز کر لینا، اس طریقے سے اس کو استعمال کرنا. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ یہ جو زندگی دی ہے نا، اس کو پاکیزہ طریقے سے گزارنا، اس کو صاف ستھرا رکھنا. اگر اس کو آلودہ ہو جائے تو اس کو دوبارہ سے کیسے صاف کرنا ہے؟ کپڑا خریدتے ہیں نا آپ، تو کیا ساتھ میں گارنٹی دی جاتی ہے کہ یہ کپڑا گندا نہیں ہوگا؟ ساتھ میں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس پہ کبھی داغ نہیں لگے گا؟ نہیں. ساتھ میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جب یہ گندا ہو جائے تو اس کو دھو لینا ہے، اگر یہ خراب ہو جائے تو اس کو اس طرح سے استری کرنا ہے، اگر یہ میلا ہو جائے تو اس کو اس طرح سے واش کرنا ہے، بتایا جاتا ہے. آپ کو خود سے پتا ہوتا ہے کہ یہ کپڑا گندا بھی ہوگا، میلا بھی ہوگا، اس کو دھونا بھی ہے، صاف بھی کرنا ہے. قدرت کو پتا ہے کہ میں کہہ تو رہا ہوں کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پاکیزہ زندگی گزارنا، لیکن مشکل کام ہے. ہو جائے گی، میلی ہوگی، آلودہ ہوگی، گناہوں کے اندر ملوث ہوگی، دیگر دنیاوی معاملات کے اندر مبتلا ہو کے خرابیاں پیدا ہوں گی. ساتھ میں ڈٹرجنٹ بھی دیا ہے، ساتھ میں واشنگ کا طریقہ بھی بتایا ہے، دھلائی کا سٹائل بھی بتایا کیسے دھو لینا، گناہوں کو اپنی توبہ کے آنسوؤں سے دھو لینا، معافی مانگ کر صاف کر لینا. میں نے آپ کو کئی مرتبہ یہ جملہ سنایا، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی کا بڑا قیمتی اور بڑا خوبصورت ملفوظ اپنے انداز میں انہوں نے ہمیں سمجھانے کے لیے، سکھانے کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی. فرمانے لگے کہ اللہ سے ادھار نہ کیا کرو، اللہ سے ادھار نہ کیا کرو، نقد کا سودا رکھا کرو. ادھار کا کیا مطلب؟ سارا دن کتنے کاموں میں ہم ملوث رہتے ہیں، جانے انجانے میں بھی کتنا کچھ ہو جاتا ہے، جان بوجھ کے بھی ہم کئی ساری کاروائیاں کر لیتے ہیں، کتنے سارے معاملات ہم اللہ کی نافرمانی والے، گناہوں والے کرتے رہتے ہیں نا، تو سارا دن ایسے گزر جاتا ہے. تو رات کو سونے سے پہلے حساب کر لیا کرو. سونے سے پہلے کیا کر لیا کرو؟ اللہ سے حساب کر سکتے ہو؟ اللہ سے کیا حساب ہوتا ہے بھائی؟ تو سونے سے پہلے اپنی کاپی صاف کر لیا کرو. وہ کیا طریقہ ہے؟ بڑا آسان. حضرت فرماتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت کسی وقت میں عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لی، صلاۃ التوبہ پڑھ لی، اور اپنی کمزوری کا اعتراف کیا، ندامت کے ساتھ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ ماڑا بندہ ہے، جان دے، معافی دے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کسی اور نو کہہ کے دکھاؤ، ماڑا بندہ کہہ کے جان چھٹ دی، تو ہوں ٹریفک پولیس والے نہیں چھڑ دے تاری جان. نہ تسی پایا ہوئے ہیلمٹ، نہ ہو آپ کے پاس لائسنس، تو تسی انہاں نوں کہی جاؤ کہ میں ماڑا بندہ ہوں، کبھی ہوئے گا ماڑا بندہ، میڈم نے کیا چلان کرنا. تو آپ جتنا مرضی ترلے کریں، منتیں کریں، اپنی کمزوری کا اعتراف کریں، اپنی تنخواہ بتائیں، آپ اپنی غربت کا رونا روئیں، کوئی بھی نہیں سنتا. لیکن میرا اللہ اتنا کریم، اتنا رحیم ہے کہ بندہ اس کے سامنے اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہے. اور میں نے کئی مرتبہ آپ کو یہ بات بتائی کہ قدرت کے اس پیمانے کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرو، جو ساری کائنات کے سسٹم سے بالکل ڈیفرنٹ ہے، بالکل منفرد ہے، بالکل الگ ہے. کہ پوری دنیا کا نظام، پوری کائنات کا سسٹم یہ ہے کہ جب بھی کوئی بندہ اپنے جرم کا اعتراف کر لینا، وہ مارا گیا.
اس کے لیے نہ کسی گواہ کی ضرورت ہے، نہ کسی عدالت کی ضرورت ہے، نہ لمبے چوڑے ٹرائل کی ضرورت ہے۔ ایک کیس ہے، اس نے 10 سال چلنا ہے، 10 سال میں جا کے گواہ پیش ہوں گے، پتہ نہیں کیا ہوگا، قتل کا فیصلہ ہوگا، مقتول کون ہے، قاتل کون ہے، کس نے مارا، کیسے مارا، آلہ قتل برآمد ہوا نہیں ہوا، کئی سال لگیں گے، لیکن وہ پہلی پیشی پہ ہی اعتراف کر لیتا ہے کہ جی میں ہی مارا ہے، غلطی ہوگی میرے کو۔ اب وہ غلطی کا غصے میں مارا، جوش میں مارا، بدلے میں مارا، انتقام میں مارا، جو مرضی اس نے کہا، صرف اعتراف کر لیا، کوئی ٹرائل نہیں، کوئی گواہوں کی ضرورت نہیں، لمبی چوڑی کہانی نہیں، لگ گیا پھائے، سزا لازمی ہو گئی اس کے لیے۔ تو ہونتے جی اقراری مجرم ہے، خود کہہ رہا کہ میں نے اعتراف میں جرم کر لیا، اقبال جرم کر لیا۔ تو میں نے کہا اللہ کی عدالت اور دنیا کی عدالتوں میں کتنا بڑا فرق ہے کہ دنیا کی کسی عدالت میں بندہ اقبال جرم کرے تو اس کی سزا کنفرم ہو جاتی ہے، وہ ہر حال میں اس سزا کا حقدار ہو جاتا ہے، اور اللہ کی عدالت میں بندہ، اللہ کی بارگاہ میں بندہ اقبال جرم کرتا ہے تو معافی کا حقدار ٹھہرتا ہے، معاف کر دیا جاتا ہے، مہربانی اور عطا کا حقدار ٹھہرتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی ندامت اور کمزوری سے اعتراف کر لیتا ہے کہ یا اللہ ماڑا بندہ، غلطی ہو گئی، تینوں پتا تو ہے باغی نہیں ہوں، آپ کو پتا تو ہے کہ میں کوئی بہت جسارت نہیں کر رہا۔ کیسے الفاظ اللہ نے قرآن مجید میں سکھائے ہیں، کبھی ان کو اپنے دل کی جو ہے توجہ سے کلام اللہ کے ان لفظوں کو ذرا پڑھا کرو، ان کے اوپر غور کیا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسے خوبصورت لفظ ہیں، ربنا لا تؤاخذنا، ہمیں سکھائے گئے ربنا لا تؤاخذنا۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ کب سکھائے گئے؟ یہ باقاعدہ نزول تو سورۃ البقرہ جب نازل ہوئی تو ساتھ میں یہ آیات بھی نازل ہو گئی آخر میں، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب نبی رحمت فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بلایا تو شب معراج میں، معراج کے موقع پر عرش پہ بلا کر اپنے حبیب کو جو گفٹ اور تحفے دیے، ان تحائف میں سے ایک تحفہ یہ خواتین سورۃ البقرہ، یہ سورۃ البقرہ کی آخری آیات کا تحفہ ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کو ان کی امت کے لیے عطا فرمایا کہ ان کو جا کے کہنا کہ ان لفظوں سے مجھ سے معافی مانگا کرو، میں تمہیں معاف کر دوں، میں تمہارے اوپر مہربان ہو جاؤں گا۔ وہ لفظ کیسے حسین اور کیسے پاورفل اور کیسے طاقتور الفاظ ہیں، ان پہ ذرا غور تو کیجیے۔ ربنا لا تؤاخذنا، پنجابی میں یا اپنی بولی میں سلیس آسان لفظوں میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو عجیب لطف ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا، مؤاخذہ کہتے ہیں پکڑ کو، پکڑ لینے کو، اچک لینے کو، گردن سے دبوچ لینے کو مؤاخذہ کرنا، پکڑ لینا، باقاعدہ گچی بروڑ دینا، یہی ہوتا ہے ربنا لا تؤاخذنا، اے اللہ مجھے نہ پکڑنا، مجھے نہ پکڑنا، مجھے جانے دینا، لا تؤاخذنا، میں آپ کی پکڑ میں آؤں بھی نہ تو چھوڑ دیجیے، لا تؤاخذنا، مجھے اپنی پکڑ میں نہ لیجیے گا، میرا مؤاخذہ نہ کیجیے گا، میرا حساب و کتاب نہ لیجیے گا، میں حساب نہیں دے سکتا آپ، لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اگر میں کبھی بھول جاؤں، او اخطانا، اگر مجھ سے خطا ہو جائے، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے میرے مولا میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالیے گا جو میں اٹھا ہی نہیں سکتا، میں تو بڑا کمزور ہوں، میرے اوپر مہربانی کیجیے۔ عجیب قسم کے الفاظ، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا واعف عنا، یہاں سے ان لفظوں کو ذرا غور کیجیے، واعف عنا یہ کیا ہے؟ واعف معاف کرنا، واعف عنا مجھے معاف کر دے۔ جب بندہ سوری کرتا ہے نا تو اگلا بندہ کہتا ہے ہوں کی کہنا ہے، سوری کرن دے، معافی مانگے، یہ گھر آ کے معافی منگے کہ ہوں تو ٹر کے آ گئے، ہوں تو پیری پہن ڈیا ہے۔ تو ایک بندہ اللہ کے گھر میں آئے چل کے، پھر سجدے میں سر رکھے، اللہ کے سامنے جھکے، پھر ہاتھ جوڑ کے ہاتھ اٹھا کے کہے واف معاف، تو آپ کیا سمجھتے ہیں صرف آپ کے لوگ ہی لحاظ کرتے ہیں؟ وہ کوئی لحاظ نہیں کرتے، صرف آپ کو ہی کسی کے آنے کا پاس ہے، اسے کوئی پاس نہیں ہے، صرف آپ کو ہی خیال ہے کہ بندہ ٹر کے آیا ان سے کہیں آ گیا، اس کو کوئی خیال نہیں ہے کہ یہ خود چل کے آ گیا۔ تو جب چل کے بندہ اس کی بارگاہ میں آ کے ہاتھ جوڑ دے
اور کہے واعف عنا، چل جان دے، معافی دے، بخش دے، مجھے معاف کر دے، واغفر لنا، اور مغفرت فرما دے۔ اب مغفرت کے معنی میں علماء نے غفران کا جو معنی لکھا بڑا کمال کا لکھا، بڑا عجیب معنی ہے۔ فرمایا کہ ویسے تو اس کا معنی بخشش ہے کہ مجھے بخش دے، لیکن اس کو ڈیپلی جب ہم دیکھیں گے باریکی کے ساتھ کہ غفور کسے کہتے ہیں، غفران کیا ہے، مغفرت کسے کہتے ہیں، تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ غفران اور مغفرت اور اللہ کی شان غفوری یہ ہے کہ جہاں گناہ ہو نا ایسے مٹا دیا جائے کہ دیکھنے والے کو محسوس بھی نہ ہو کہ اس نے پہلے کوئی گناہ کیا۔ ہمارے ہاں کسی بھی چیز کو اگر ہم ریموو کرتے ہیں تو عام طور پہ پتہ چلتا ہے کہ یار یہاں پہ پہلے کچھ لکھا ہوا تو اوپر رنگ پھیر دیا انہوں نے، یہاں پہلے کچھ لگا ہوا تھا یہ اکھاڑ دیا انہوں نے، یہاں پہلے کوئی پلیٹ لگی تھی یہاں سے توڑی گئی ہے، اتاری گئی ہے۔ تو کوئی بھی چیز ہم ریموو کرتے ہیں، ڈیلیٹ کرتے ہیں، اتارتے ہیں، اس کا کوئی نشان باقی رہ جاتا ہے عام طور پر، ڈیجیٹل میں نہیں رہتا۔ تو اللہ کے نظام کو ڈیجیٹل سمجھ لیجئے، چلو کہ ایسا ڈیجیٹل سسٹم ہے کہ یوں مٹاتے ہیں کہ نشان بھی نہیں رہنے دیتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں مغفرت، کہ کوئی آپ کو تانا نہیں دے سکتا کہ پہلا تو انج سی، پہلا تو ہے کیتا ہے، تو تے پہلا انج کردا سی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ ایسے معاف کرتے ہیں کہ تانا بھی نہیں دیتے کہ تو تے وہی ہے نا، وغفر لنا، یا اللہ مجھے ایسے معاف کر دے کہ وہ سابقہ کا سارے گناہوں کا نشان ہی مٹ جائے، یہ ہے اس کا مطلب۔ اور ورحمنا، میں اگر معافی کے قابل نہیں، مغفرت کے قابل نہیں، تو ترس سے کھادا جا سکتا ہے میرے تے کہ نہیں؟ ذرا ان لفظوں کو، ان کا مزہ لیجئے یار، یہ کیا ہے؟ تو خود قدرت کے سکھائے ہوئے الفاظ میں کتنی جان ہے۔ واعف عنا واغفر لنا، معاف کر دیجئے، بخش دیجئے۔ اگر یہ بھی نہیں کرنا تو ورحمنا، ترس تو کھایا جا سکتا ہے نا، مجھے رحم تو کیا جا سکتا ہے نا، چلو میں رحم کی اپیل کرتا ہوں، میں اس قابل نہ ہی صحیح تو معافی چاہیے، بھی رحم ہی کھا لو میرے تے ترس فرماؤ، ورحمنا۔ کیوں کروں یہ سارا کچھ؟ کیوں معاف کروں تمہیں؟ کیوں بخش دوں تمہیں؟ کیوں ترس کھاؤں تیرے اوپر؟ وجہ تو اگلا لفظ سنیے ذرا، انت مولانا، تسی نہیں کرنا تو پھر کون کرے گا؟ کہ انت مولانا، آپ میرے مولا نہیں، آپ ہمارے کارساز نہیں، آپ ہمارے دوست نہیں، آپ ہمارے سرپرست نہیں ہیں، آپ ہم سے پیار نہیں کرتے، ہم آپ کی مخلوق نہیں ہیں، آپ ہمارے خالق نہیں ہیں، مالک نہیں ہیں، بڑے نہیں ہیں آپ، جب آپ سارا کچھ ہے، انت مولانا، مولا ہی آپ ہیں، سب کچھ ہی آپ ہیں، تو پھر مہربانی کیجیے نا، پھر آپ نے معاف نہیں کرنا تو پھر اور کون کرے گا؟ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کی۔ اب کافروں کے مقابلے میں اب یہ عجیب بات ہے، تھوڑا سا غور کیجیے، قرآن بڑی مزیدار چیز ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کا ذوق نصیب فرمائے، کہو آمین اونچی آواز، سارے اونچی کہو، اے اللہ ذوق سے میں چاہنا تانوں ملے پر تسی اس پاسے آندے نہیں، پتہ نہیں چاہتے کی ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کے فہم کا ذوق نصیب فرمائے۔ بندہ پوچھے کہ دعا تو مانگی جا رہی ہے بند کمرے میں بیٹھ کے، مصلے پہ بیٹھ کے اللہ کے سامنے، اتنے کہڑا کوئی جنگ ہو رہی ہے؟ تو فانصرنا علی القوم الکافرین کا کی مطلب ہے جی؟ یہ دعا تو جنگ کی حالت میں مانگی جاتی ہے کہ اللہ کافران کے مقابلے سے ساری مدد فرما۔ یہ وغفر لنا ورحمنا واعف عنا واغفر لنا ورحمنا انت مولانا، یہ تو اللہ سے مناجات اور رحمت و مغفرت طلب ہو رہی ہے، تو بند کمرے میں بیٹھ کے اللہ کے سامنے تنہائی میں علیحدگی میں ہو رہی ہے، تو آخر میں پھر وہ جنگ والی دعا کیوں کہہ دی؟ فانصرنا علی القوم الکافرین، کہ کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، اسے کوئی جنگ لگی ہوئی کہ تو میں تنہا بیٹھا ہوں اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ پوری دنیا کا کفر زور لگا رہا ہے تیرا نافرمان بنانے کے لیے، مجھے ساری دنیا کا کفر زور لگا رہا ہے مجھے تیری راہ سے ہٹانے کے لیے، ساری دنیا کا کفر تمام وسائل بروئے کار لا رہا ہے مجھے بھٹکانے کے لیے، صراط مستقیم سے ہٹانے کے لیے۔ میرے مولا اگر تو چاہتا ہے نا کہ میں اس پہ قائم رہوں تو پھر تیری مدد کے بغیر تو ممکن نہیں ہے۔ کافروں کی تمام تر سازشوں، تمام تر ان کے ارادوں، تمام تر ان کے وسائل، تمام تر ان کی ریشہ دوانیوں، تمام تر ان کی قوتوں اور طاقتوں اور ان کے سارے بچھائے ہوئے جال کے مقابلے میں مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے، ہیلپ چاہیے، فانصرنا، مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے۔
مجھے آپ کی مدد چاہیے، میں اس جال سے نکلنا چاہتا ہوں، اس سے بچنا چاہتا ہوں، اس سے خلاصی چاہتا ہوں، میرے بس کی بات نہیں ہے، میں نکل نہیں پا رہا، اگر میں نکل سکتا ہوتا تو آپ کو پکارتا، مجھے کچھ چاہیے جو پکڑ کے نکالے، تو آپ نکالے نا، فانصرنا علی القوم الکافرین، یہ کافروں کے سارے منصوبوں سے مجھے بچائیے نا، یہ ان کی تمام تر سازشوں سے بچا کے مجھے صراط مستقیم پہ قائم فرما دیجئے، مجھے ہدایت سے محروم نہ فرمائیے، یہ اللہ سے مانگا جا رہا ہے، توجہ ہے آپ کی؟ اب یہ بندہ اللہ کے ساتھ معاملہ رکھتا ہے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کا پیمانہ یہ ہے کہ جب بندہ ندامت کے ساتھ اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیتا ہے تو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات آپ کو سنا رہا تھا کہ حضرت فرماتے ہیں ادھار نہ کیا کرو اللہ سے، روز کا روز حساب کتاب برابر کر کے کیا کرو، کیا دیر لگتی ہے، رات کو سونے سے پہلے آج والی معافی تو مانگو، اگلے دن پتہ نہیں کی دم دا پروسا یار دم آوے نہ آوے قوالی پہ آپ سونی لے گی ہے، دم پتہ نہیں آنا کہ نہیں آنا، چلو سون تو پہلا کم از کم اللہ نال حساب کتاب جڑا نا وہ صاف کر کے سو، کم از کم اتنا تو ہو کہ پتہ نہیں یہ زندگی کی آخری رات ہو تو کلمہ پڑھ کے اللہ سے معافی مانگ کے توبہ کر کے کہ یا اللہ اب تک جو ہوا اس پہ معافی، آئندہ کوشش کروں گا بچنے کی، پھر اگلے دن جو غلطی ہو گئی پھر وہ بھی مانگ کے معافی اور حساب خالی کر کے اور اللہ کے سامنے ندامت کا اظہار کر کے پھر سوئے، یہ نہیں کہ اج دیاں مختالیاں سویر دیاں پھر نویں سرے تو دیکھتے رہے چوتھے گیر سے، یہ غلط بات ہے، اللہ کو یہ بات پسند نہیں، جان بوجھ کے گناہ کرنے والا، اللہ کے سامنے جسارت کرنے والا، اللہ کے سامنے گھٹائی کرنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو ہماری کمزوریوں کا اللہ بہت لحاظ کرتے ہیں، اللہ بہت خیال کرتے ہیں، لیکن اللہ کو جرت اور جسارت پسند نہیں، ہم گناہ کر لیتے ہیں چھپ کے، ہم غلطی کر لیتے ہیں، جب ہمیں کوئی احساس ہوتا ہے یا دلاتا ہے تو فوراً سے ہمیں خیال آتا ہے کہ غلطی غلط ہے، غلط بات ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں تفصیل بتائے بغیر، میں نے کسی سے کوئی بات کی تو مجھے جواب میں وہ کہنے لگے حضرت صاحب یہ تو غلط گل ہے نا، میں کہا میں کہڑا ہوں سواب سمجھ کے کہہ رہے ہیں، غلط ہے تو غلط ہے، میں بھی اس کو غلط ہی سمجھتا ہوں، تو اگر مجھے کوئی احساس دلاتا ہے کہ یہ غلط بات ہے تو اس کو بتاؤ کہ میرے کرنے سے یہ صحیح نہیں ہو جائے گی، یہ پھر بھی غلط ہی ہے، اس نے غلط ہی رہنا ہے، خواہ وہ میں کروں، خواہ وہ آپ کریں، خواہ وہ حضرت صاحب کریں، خواہ وہ کوئی بڑا کرے، جو غلط ہے وہ غلط ہی ہے، قرآن کا بتایا ہوا، اللہ کے نبی کا بتایا ہوا وہ بالکل 100% بات درست ہے، جس کو انہوں نے صحیح کہہ دیا وہ صحیح، جنہوں نے غلط کہہ دیا وہ غلط، جو حلال ہے وہ حلال، جو حرام ہے وہ حرام، جو جائز ہے وہ جائز، جو ناجائز ہے اس نے قیامت تک ناجائز ہی رہنا ہے، میرے اور آپ کے کرنے سے، میرے اور آپ کے معاملات میں عام ہو جانے سے اس چیز کا حکم یا اس کا لیول نہیں بدل جائے گا، اس کے بارے میں فتویٰ وہی رہے گا، آرڈر وہی رہے گا، اصول اور شریعت کا مسئلہ وہی رہے گا، میرے اور آپ کے کرنے سے تو غلط میں صحیح تھوڑا ہو جانا ہے، لیکن اگر میں کچھ غلط کرتا ہوں تو میرے ذہن میں احساس تو ہونا چاہیے کہ میں یہ ثواب نہیں کر رہا، میں کوئی اچھا کام نہیں کر رہا، میں کوئی بہت برکت والا عمل نہیں کر، میں غلط ہی رہا ہوں، یہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے، اگر میری کمزوری ہے اس کا اعتراف اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑوں، معافی مانگوں کہ یا اللہ سوری غلطی ہو جاتی ہے، اور حلال کا طلبگار رہے بندہ، خیال میں یہ بات لائے کہ یا اللہ یہ جس چیز میں مبتلا ہوں یہ تو آپ کو ناپسند ہے، کاش آپ اس کے بدلے میں مجھے وہ عطا فرمائیں جو آپ کو پسند ہے، جو جائز اور حلال ہے، اس کے لیے اللہ کے نبی نے دعا سکھائی، اور مزے کی بات یہ کہ وہ دعا ہم صرف پیسوں کے لیے پڑھتے ہیں، کسی بندے پہ قرضہ ہو نا تو مولوی اس کو دعا بتا دے گا کہ یہ پڑھ لیا تو پڑھ لے گا، لیکن میں آپ کو ذاتی تجربہ بتاتا ہوں، میں نے ایک ساتھی کو بتایا، میرے آنر ہیں، ہمارے دوست ہیں، تو ان کا ایک مسئلہ تھا، بڑے پریشان تھے، تو میں نے ان کو یہ دعا بتا دی، پریشان کیا تھے کہ وہ اتنی پریشانی میں مبتلا ہوئے کہ بینکوں سے قرضے اور یہ وہ لینا شروع کر دی، مجھے جب انہوں نے یہ ساری صورتحال ڈسکس کی تو میں نے ہینڈ اپ کر دیا، میں نے کہا بھائی میرے ہاتھ کھڑے جاؤ تجھے، کہتا کیا مطلب، میں نے کہا میں آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا، میں اس میں آپ کو کوئی وظیفہ بھی نہیں بتا سکتا، آپ کے لیے کوئی دعا بھی نہیں کر سکتا، آپ کا ساتھ بھی نہیں دے سکتا، او پائیے جوتی پاؤ تو جاؤ، میں کہا کیا مطلب، میں نے کہا مطلب یہ تہاڈی رب نال 751 چلن رہی ہے، مینوں مرواؤ گے نال، تو بینکوں سے قرضہ لے رہے ہو، سود کھا رہے ہو، حرام کے اندر مبتلا ہو رہے ہو، اور ساتھ میں مجھے بھی گھسیٹ رہے ہو کہ آجا تو بھی ساڈے نال، تو بھی ساڈی مدد کر، تو بھی ساڈے لیے دعا کر، وہ میں تہاڈی سفارش کر کے عام مرنا ہے،
ایک غلط کام اعلان جنگ کر رہے ہو، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. قرآن پڑھ کے دیکھو ذرا، نماز چھوڑنے پر، چوری کرنے پر، غلط کاری کرنے پر، بدکاری کرنے پر، زنا پر، شراب پر، جوئے پر، کسی بڑے سے بڑے جرم پر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو نے اللہ اور اس کے رسول کو اعلان جنگ کر دیا ہے، تمہاری اور رب کی کھلی جنگ ہے. سوائے سود کے معاملے میں سود کھانے والے کو اللہ نے کہا ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو نے اللہ اور اس کے رسول کو میدان جنگ میں للکارا ہے، تو نے کھلی جنگ اپنے اللہ سے مول لے لی. تو میں نے کہا بھائی معافی دے جا. اس نے کہا صاحب، میں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اینڈ یہ ہوا کہ انہوں نے، اللہ ان کا بھلا کرے، مہربانیوں کہنی چاہیے ایسے بندے کہ کسی مولوی کی بات مان لی، ورنہ آج کل کے دور سے مولوی نو بندہ ہی نہیں سمجھتے. تو بیٹھے تھے نا 3 بندے موٹر سائیکل سے، ڈبل سواری سے پابندی تھی، 3 بیٹھے. اب وہ جناب پولیس والوں نے روک لیا، انہوں نے کہا بھاجی کتنے جا رہے ہیں؟ جی 3 بندے بیٹھے ہوئے. جی بندہ تو میں کل ہی ہوں، پیچھے 2 تو مولوی نے، 2 تو مولوی نے، ایک کہڑا بندے نے بیچارے. مولوی کو تو بیچارے کو بندہ نہیں سمجھتے، تو اس کی کوئی مان لے تو بڑی مہربانی ہے، اس کا تو اسپیشل تھینکس، شکریہ ادا کرنا چاہیے. تو اب ہوا یہ کہ انہوں نے مجھے جب یہ کہا، میں نے کہا بات یہ ہے کہ اس کی شرط تو یہی ہے کہ یہ جو کچھ سسٹم ہے نا سودی نظام کا، اس کو یہیں وائنڈ اپ کرنا. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، یہ قرآن میرے سامنے، یہ سچی بات آپ کو بتا رہا ہوں. تو ان کا بھلا ہو، اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے یوں سمجھے کہ میرے سامنے وہ کاغذ پاڑ دیے جو انہوں نے وہ کیس بنایا ہوا تھا نا قرضہ لینے کا. میں وہیں پہ اپنے اسسٹنٹ کو بلا کے تاکہ اس کو ضائع کر دے، پاڑ دے. ہم نے نہیں لینا قرضہ، ہم بھوکے مر جائیں گے، جو مرضی مولوی صاحب نے کہہ دیا تو بس ٹھیک ہے، جو مرضی پراپرٹی بکتی ہے بک جائے، فیکٹری سیل ہوتی ہے ہو جائے، جو ہوتا ہے ہم ڈیفالٹر ہوتے ہیں ہو جائیں، قرضہ نہیں لینا ہم نے، بس ختم. سارے بینکوں کے ساتھ جو ہم نے وہ بلایا نا پلان قرضے کا اپلائی کیا، اس کو سب کو یہیں پہ سٹاپ کر دو، واپس لے لو سارے کاغذات، ہم نے نہیں لینا. یہاں پہ روکا. اب میں جو آپ کو بات بتانے لگا، میں نے ان کو دعا بتائی، میں نے کہا باقی بھی کچھ وظائف تھے، یہ دعا میں نے بتائی، میں نے کہا یار آپ اس کو معمول بنائے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اے اللہ بحلالک، اپنی طرف سے حلال کو میرے لیے کافی کر دیجیے. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، حرام سے بچا کے حلال کو میرے لیے کافی کر دیجیے، مجھے حرام کی ضرورت ہی نہ رہے، حرام میں انوالو بھی نہ کیجیے، ایک لقمہ حرام کی بھی مجھے طلب نہ رہے. حلال کو کافی کر دیجیے، جتنا بھی ہو، تھوڑا ہے زیادہ ہے، اسی میں میری ضرورتوں کو پورا کر دیجیے. بفضلک عمن سواک واغننی بفضلک عمن سواک، اور اپنے سوا مجھے ہر کسی سے بے پرواہ کر دیجیے، ہر کسی سے بے پرواہ کر دیجیے. اب میں نے ان کو بتایا، انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا، اس کا وہ دعا مانگتے رہے. چند دن گزرے، مجھے کہنے لگے مولوی صاحب عجیب بات ہے، کہتے جی مالی معاملات میں جو فائدہ ہوا سو ہوا، زندگی کے دوسرے معاملات میں کتنے سارے غلط کاموں سے اللہ نے بچا لیے. تو اصل تو یہ دعا صرف پیسوں کے لیے تھوڑا، ہم جتنے بھی حرام کاموں میں مبتلا ہیں ان حرام کاموں سے بچ کے حلال پہ اکتفا کرنے کے لیے یہ ایک بہترین دعا ہے. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. کتنا اچھا لگتا ہے اللہ کو کہ جب بندہ اللہ سے کہتا ہے کہ میں تیرے سوا کسی اور سے مانگنا ہی نہیں چاہتا، میں تیرے سوا کسی اور سے کچھ لینا ہی نہیں چاہتا، میں تیرے سوا کسی اور کا منگتا بننا ہی نہیں چاہتا، مجھے اپنا رکھ بس، میں چاہتا ہوں تیرے در پہ آؤں تو بس میری ضرورت پوری ہو جائے، مجھے کسی اور جگہ ریفر نہ کیا کر میرے مولا، کسی اور کے در پہ نہ بھیجا کر. بفضلک عمن سواک، اپنے فضل سے مجھے اپنے علاوہ ہر کسی سے بے پرواہ کر دے تو میرا اللہ اس کو واقعی بے پرواہ کر دے. تو میرے دوستو، اپنے اللہ سے معاملہ صاف کرو، اپنے اللہ کے ساتھ تعلق کو واضح کرو، معافی مانگ لیا کرو، روز معافی مانگ لیا کرو. اور پھر شیطان نے جو جال بچھایا، اللہ نے وہ بتایا کہ صحیح اچھا یہ بات ہے، تو پھر ایک بات ذہن میں رکھنا، ندامت، کمزوری کا اعتراف، معافی، توبہ اللہ کو پسند. گھٹائی، جسارت، جرت اور گناہ کر کے اس کے اوپر تعویلیں گھڑنا اور پھر کہنا میں کی کیتا ہے، سارا جان کردہ پہ میں کو کر لیں، باقی سارے نہیں کرتے، باقی نہیں کھاندے، باقی نہیں انج کرتے، باقی نہیں انج کرتے. وہ باقی خدا کے بندے کیا ہو گئے تجھے اتنی گھٹائی؟ یہ اللہ کو ناپسند ہے.
اور जहान करने लग जाए, तुम ना इस तरफ जाना, तुम्हें अल्लाह ने मना किया, अल्लाह के रसूल ने मना किया, अपने आप को बचाने की कोशिश करनी है। तो अल्लाह फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान। ये आयत का तर्जुमा कर दूं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। किसको मुखातिब किया जा रहा है? ईमान वालों को। तो पता चला कि अल्लाह ईमान वालों को गाइड कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ाया उसे जाता है जो दाखला ले लेता है। सारे महल्ले नूं नहीं पढ़ाया जाता बूहा खड़का के। बूहा खड़का के सिर्फ तबलीग होती है, तो उनको दावत दी जाती है कि तशरीफ ले आए, आपको दीन सिखाएंगे। सारा दीन बूहे देख लोगे थोड़ा सिखाया जा सकता है। तो पढ़ाया और सिखाया उसे ही जाता है जो आके दाखला ले लेता है। जब बंदा कलमा पढ़ लेता है ना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला, पढ़ लो, ईमान की तजदीद हो जाएगी। ईमान नया हो जाता है कलमा पढ़ने से। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ लिया ना बंदे ने, बस कलमा पढ़ने की देर है, बंदा दाखिल हो गया, बूले दाखिल हो गए। अब अल्लाह के यहाँ बाकायदा उसका दाखला हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गई। अब वो ईमान वालों में उसका शुमार होता है। अब अल्लाह उसको मुखातिब करता है। और मैंने आपको कितनी मरतबा ये बात बताई है और आपको अब तक कितनी दफा भूल चुकी होगी, यकीनी बात है। ये अब बताऊंगा ना तो आपको फिर नहीं लगेगी कि पहली बार देखी, क्योंकि हम तवज्जो से सुनते कब हैं। तो आपको पता है पूरे कुरान मजीद में अल्लाह ने एक मरतबा भी या अय्युहल्लज़ीना कफरू कह के काफिरों को मुखातिब नहीं किया, एक मरतबा भी। अल्लाह ने खुद से काफिरों को कहा हो या अय्युहल्लज़ीना कफरू, ऐ काफिरो, एक बार भी अल्लाह ने पूरे कुरान में उनको मुखातिब नहीं किया। और ये तकरीबन 80 के करीब है, जहां तक अंदाजा है मेरा, कुरान नहीं मुझे मालूम, तकरीबन 80 के राउंड अबाउट है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ने ईमान वालों को 80 बार के करीब करीब मुखातिब किया, डायरेक्टली कलाम किया है। ए ईमान वालो, बगैर किसी वास्ते के, बगैर किसी दरमियानी जरिए के डायरेक्टली कहा है, ए ईमान वालो। यानी ईमान वालों से इतना प्यार है कि अल्लाह उनसे डायरेक्ट बात कर रहे हैं। और काफिरों से अल्लाह को इतनी नफरत है कि उनको इस काबिल भी नहीं समझा कि पूरे कुरान में एक बार भी उनको डायरेक्ट मुखातिब भी किया गया। यानी इतनी औकात नहीं दी कि अल्लाह उनसे डायरेक्ट बात ही करे, इतना काबिल भी नहीं समझा। तो कुफर की तो ये औकात है। तो ईमान की अल्लाह के यहाँ इतनी कदर कीमत है कि मोमिन कितना ही गया गुजरा क्यों ना हो, उसको 80 बार तो कुरान में अल्लाह बार बार मुखातिब करके कह रहे हैं, ए ईमान वालो, ए ईमान वालो, ए ईमान वालो। और आपको पता है, आपका नाम लेकर जब कोई बुलाता है तो आपको कितना अच्छा लगता है। हमारे एक दोस्त है, बड़े तेज आदमी है भाई, कुछ बंदे बड़े ही एक्स्ट्रा तेज होते हैं, प्रो मैक्स किस्म के। तो वो क्या करते हैं कि वो हैं बिल्कुल ना अल्लाह लोग 5वीं क्लास से मेरा ख्याल फेल होया है बंदा, लेकिन ऐसा कोई कमाल का डीलर बंदा है, ऐसा टैलेंटेबल आदमी है, ऐसा पंचायती बंदा है। लोग उसके पास मामलात लेके आते हैं, जब वो उसको हल करवाता है ना, बंदा कहता है बड़ा कोई फनकार आदमी है। अब ये कुदरती बात होती है, यानी दुनियावी तालीम उसकी पूरी सूरी सी है, वो दस्तखत भी सही तरह नहीं करता, लेकिन क्या है उसके पास कुछ टैलेंट है। अब एक टैलेंट उसने मुझे बताया खुद से। उसने कहा यार पता क्या होता है, हम किसी जगह जाते हैं ना, काम थाने चले गए, कचहरी चले गए कहीं, तो पुलिस वालों से बात करनी है, तो कहते वो ना जाके ना उनके बैज के ऊपर लिखा हुआ नाम पढ़ लेते हैं। मिसाल के तौर पे सजाद अकबर साहब रहे यहाँ पे है, तो बैज पे नाम पढ़ लिया और जाते हैं, अस्सलाम वालेकुम सजाद साहब की हाल है, ठीक ठाक हो? ओ एक और कहना है पता नहीं पछाणिया बंदा है, ये जानता है मैंने, मेरे रेंज नहीं आ रहा है कितने लिखा है। हालांकि वो पहली बार ही मिल रहा है, लेकिन उसको नाम लेके मुखातिब किया तो काफी ज्यादा दरमियान का गैप जो है ना वो कम हो जाता है नाम लेके बुलाने से। किसी को जब आप नाम लेके बुलाते हैं या पहचान के बुला लेते हैं, या कोई भी जरूरी नहीं है कि आप किसी का नाम ही लें, तो आप नाम ना लें, तो उसको कोई ऐसा लफ्ज बोले, हाफिज साहब, कारी साहब, हजरत साहब, अल्लामा साहब, जो भी आपने कहा, कि जिससे उसको महसूस हो गया ये मुझे पहचानता है, ये मेरी कोई खास पहचान इसको मालूम है, तो उससे आदमी को राहत होती है, खुशी होती है, वो काफी सारा गैप दरमियान का कम हो जाता है और बेतकल्लुफी से पेश आता है, काफी बेहतरी आती है ताल्लुकात में। तो अल्लाह जब अपने बंदे को, ईमान वाले को नाम लेके बुलाते हैं, ईमान वाले, और कैसी खूबसूरत पहचान है। हमने अपने कितने नाम रखे हुए हैं, हमने अलहदा अलहदा मसलक, अलहदा अलहदा फिरका, अलहदा अलहदा तबका, अलहदा अलहदा पगड़ी, अलहदा अलहदा टोपी, अलहदा अलहदा जुब्बा, अलहदा अलहदा लिबास, अलहदा ही अपना रंग, तो अलहदा ही ढंग। अल्लाह फरमाते हैं मुझे ये सारा कुछ नहीं, मुझे तुम्हारा एक ही रंग पसंद है, वो है ईमान का रंग।
کون سا رنگ پسند ہے بھائی؟ اونچی بولو، ایمان کا رنگ۔ کون سا رنگ پسند ہے؟ ایمان کا رنگ پسند ہے کہ تمہارے چہرے پر، تمہاری اداؤں پر، تمہارے اعمال میں، تمہارے طرز زندگی میں، تمہارے طرز عمل میں ایمان کا رنگ غالب ہو، پتا چلے کہ تم کیا ہو، مومن ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرو۔ خطوات خط کو کہتے ہیں، لکیر کھینچنے کو کہتے ہیں۔ شیطان نے کچھ لکیریں کھینچی ہیں، کچھ سڑکیں بنائی ہوئی ہیں، کچھ راستے اس نے متعین کیے ہوئے، تم ان راستوں پہ نہ چلو جو شیطان کے بنائے ہوئے ہیں، تم ان راستوں پہ چلو جو رحمان کے بنائے۔ کس کے بنائے ہوئے ہیں بھائی؟ رحمان کے بنائے ہوئے راستے پہ چلو، شیطان کے راستوں پہ نہ چلو، اس کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، جو اس کے نقش قدم کی پیروی کرتا ہے، جو شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرتا ہے، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، وہ حکم دیتا ہے بے حیائی کا اور بری باتوں کا۔ اب ہم سوچیں کہ شیطان ہمیں حکم تو نہیں دیتا، آرڈر دیتا ہے کوئی، لیکن ماشاءاللہ تابے داری ہم آرڈر سے بھی زیادہ کرتے ہیں۔ ساڈے کو کوئی آرڈر دے کے اتنا کام نہیں کرا سکتا جڑا وہ ساڈے کو گزارش کر کے کرا لے، سانو آرے اورے لا کے کرا لینا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ پر فرمایا زُيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، ہمارے ان کے اعمال کو شیطان مزین کر کے، میک اپ کر کے، بڑا سجا سنوار کے پیش کرتا ہے کہ وہ اس کو ایکسپٹ کر لیں کسی طریقے، یعنی گندگی کو کوٹنگ کر کے دیتا ہے، اوپر کوئی نہ کوئی چیز لپیٹ کے وہ گندگی میں ملوث کر دیتا ہے۔ تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، جو شیطان کی پیروی کرتا ہے، اس کے چلائے ہوئے راستے پہ، بتائے ہوئے راستے پہ چلتا ہے، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، وہ یوں سمجھو کہ گویا کہ آرڈر دیتا ہے اس کو، وہ مبتلا کر دیتا ہے شیطان ان کو کہاں پہ؟ دو چیزوں میں، یہ شیطان کی دو، ایک فحاشی بے حیائی میں، اور دوسرا ہر اس کام میں جو اللہ کی نافرمانی پہ مبتلا، جو اللہ کی نافرمانی کے اوپر منحصر ہے، یعنی جو کام اللہ کی نافرمانی والا کام ہے، منکر، یعنی ہر وہ کام جو گناہ کا کام ہے، ہر وہ غلط کام، اس کا ہی، یعنی کوئی اچھے کام کی ترغیب نہیں دے گا سوال ہی، بلکہ اچھے کام کا جہاں اس کو ذرا سا خوف اور خطرہ ہوتا ہے نا، وہاں وہ خود پہنچ جاتا ہے کہ کاری نہ لگے کسی۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے، کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت نہ روزانہ تہجد کے لیے اٹھتے اور اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتے، اور ایک رات تہجد کے لیے نہ اٹھ سکے، تاخیر ہو گئی، وقت تہجد کا گزر گیا، اذان فجر ہو گئی، تو اتنی ندامت، اتنا رونا، اتنی تکلیف محسوس ہوئی، اللہ کے سامنے اتنی آہوزاری کی کہ یا اللہ، غفلت کا یہ حال ہو گیا، دنیا کے کاموں میں پڑھ کے کہ میں اب تیرے سامنے صبح کے وقت میں، سحر میں اٹھنے سے قاصر رہا۔ یعنی اس کا اتنا افسوس ہوا کہ آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، ندامت، تکلیف، سارا دن اس کا اثر طبیعت پہ رہا۔ اگلے دن جو سوئے نا، تو حضرت کو محسوس ہوا کہ کسی نے اٹھایا ہے تہجد کے لیے، تو فرمایا کہ اٹھ کے دیکھا تو کوئی انسانی شکل میں پاس اٹھا رہا ہے، اور تو کون ہے؟ انہوں نے کہا جی میں شیطان ہوں۔ تو کیوں اٹھانا ہے بھائی؟ تہجد لے۔ انہوں نے کہا میں کہا جی حضرت ستے پہلے میں تہجد لی اٹھا دیں۔ انہوں نے کہا تہجد لی اٹھان دی ڈیوٹی تیری ہے بھائی، تو مجھے کیوں اٹھا رہا ہے؟ اس نے کہا تانوں نہیں پتا، میں گھاٹے دا سودا نہیں کرتا، گھاٹے دا سودا نہیں کرتا، تو اٹھایا کیوں؟ تہجد کے لیے اٹھانا تو تیری ڈیوٹی نہیں ہے، اور تو چاہتا ہی نہیں کوئی بندہ نیک کام کرے۔ اس نے کہا رولا یہ کہ تہجد دا انہاں ثواب نہیں ملیا جنہ تہجد چھٹن دے اوتے فکر کرن تے ملیا، تے میں کیا انہوں تہجد لی اٹھا دیو، چنگی گل اتنے کی رہ جائے کام، تو بہت کمال ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ وہ کب کسی کا بھلا چاہتا ہے؟ وہ تو شیطان تو ہر وقت ہمارے نقصان کا سوچتا ہے، وہ پورا حساب کتاب کرتا ہے کہ یہ کتنا بچنا ہے، یہ کتنا نقصان ہے، یہ کتنا فائدہ ہے، ہر اس کام میں مبتلا کرے گا جس میں اللہ کی نافرمانی کا راستہ ہے۔ تو فرمایا گیا کہ خبردار اس کے راستے پہ نہ چلو، اور جو ان کے راستوں پہ چلتا ہے وہ بے حیائی میں اور اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں مبتلا ہوتا ہے۔ اگر تم پر اللہ کا کرم اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی شخص کبھی بھی گناہوں سے پاک صاف نہ ہو پاتا، لیکن اللہ جسے چاہتے ہیں پاک صاف کر دیتے ہیں، اور وہ خوب سننے والے، سب کچھ جاننے والے ہیں۔ اب یہاں پہ بتایا گیا کہ پہلے تو آرڈر دیا کہ شیطان اور اس کے واروں سے، اس کے راستوں سے کیا ہے؟ بچنا ہے، اور اگر تم بچ جاؤ، اگر تم کوشش کر کے تمہارا دا لگ جائے، تم صوفی صاحب بانی جاؤ، ایک ادھا دن کو چنگا لنگ جائے تاڈا، تو بہت آپ پھوٹا نہیں مارنی ہے کہ میں کلے ہی صوفی صاحب نیک آدمی، باقی سارے
باقی تینوں بندے ہی نہ نظر آن ہے۔ یہ نیکی کا غرور علیحدہ ہی غرور ہوتا ہے، یہ نیکی کا تکبر بھی علیحدہ ہی تکبر ہے، پارسائی کا تکبر یہ خطرناک ہوتا ہے، تباہ کر دیتا ہے بندے کو کہ میں ہی حاجی صاحب ہوں، باقی سارے ہم ہی گناہگار، سارے جنت کے جانا ہے، میں کل ہی جنت جانا ہے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے اپنے پیمانے ہیں، پتہ نہیں اللہ کو کون کتنا زیادہ محبوب ہے اور آپ میں سے کون اللہ کے کتنا زیادہ قریب ہے۔ اور میں تو سمجھتا ہوں سب سے بڑا گناہ گار تو میں ہوں، سب سے زیادہ خطا کار تو میں ہوں، اور جو نصیحتیں میں آپ کو کر رہا ہوں اس کی سب سے زیادہ ضرورت تو مجھے ہے، اس کا اصل مخاطب تو میں خود ہوں، مجھے خود اس کے اوپر توجہ کرنی چاہیے، عمل کرنا چاہیے۔ بدعملی میں تو میں مبتلا ہوں، آپ کو میں کیا بتاؤں، آپ کو کیا کہوں، بجائے اس کے کہ دوسرے کو حقیر سمجھا جائے اپنے گریبان میں اپنی طرف دیکھو یار، کسی کو ہم کیوں کہیں۔ تو یہ بتایا گیا کہ خدا کے بندو، اگر تم کبھی بچ جاؤ اور اللہ تمہیں توفیق دیں اللہ کے فضل و کرم سے، تم شیطان کے واروں سے بچ کے رحمان کے راستے پہ چلنے والے بن جاؤ، تو اسے اپنا کمال نہ سمجھنا، اسے اللہ کا کرم، اسے کیا سمجھنا، اگر اللہ کا کرم نہ ہو تو تم گناہوں سے نہیں بچ سکتے، اگر اللہ کی مہربانی نہ ہو تو تم شیطان کے واروں سے نہیں بچ سکتے۔ تو یہ بچنا اللہ کی مہربانی سے ہے۔ تو اس مہربانی کے حصول کے لیے ایک چھوٹی سی دعا ہے، یاد کر لو، مفہوم آ جائے چلو اس سے کام چلا لو، ویسے عربی کے الفاظ یاد کرو گے تو بہت فائدہ ہوگا۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو حدیث پاک میں آئی ہوئی نبوی دعائیں ہوتی ہیں نا، ان کو اس نیت سے یاد کیا کرو کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لبوں سے نکلے ہیں، تو کوئی عام سے لفظ نہیں ہے، یہ اللہ نے چن کر اپنے محبوب کی زبان پہ جاری کیے ہیں۔ تو ان لفظوں کو ہماری زبان سے ادا ہونا، اللہ کے نبی سے ایک مشابہت و مماثلت رکھے گا، ایک نسبت قائم ہو جائے گی کہ ہماری زبان سے وہ لفظ ادا ہو رہے ہیں بیعینی ہی جو اللہ کے نبی کی زبان سے ادا ہوئے، ورنہ تو اس سے ملتے جلتے الفاظ اور بھی ہوں گے، اسی کا مفہوم ہم اپنی بولی میں بھی ادا کر سکیں گے، کوئی مشکل نہیں، لیکن اگر وہی لفظ ہم اپنی زبان سے کاپی کریں تو رسول اللہ کی نقل تو اللہ کو بڑی محبوب ہے، حضور کی لفظوں میں نقل اتارنا بھی اللہ کو محبوب ہے۔ تو یہ نقل کیسے اترے گی؟ اللہم اعنی، یہ حدیث میں دعا سکھائی، اور حضور علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے کہا کہ نماز کے بعد کبھی اس دعا کو نہ بھولنا، کبھی نہ بھولنا، اپنی ہر نماز کے بعد اس دعا کو مانگنا۔ اپنے ایک صحابی کو حضور علیہ السلام نے اس کی تلقین فرمائی۔ تو یہ میرے دوستو، یہ ہمارے لیے بھی ہے، یہ بڑی قیمتی دعا ہے۔ جو کہتے ہیں نا نماز پڑھنے جی نہیں کرتا، مولوی جی جی نہیں لگتا، سوچی دا آج تو شروع کروں گا، کل تو کروں گا، یہ جو جن کو شکر کی توفیق نہیں ہوتی، جن کی زبان پہ اللہ کا ذکر جاری نہیں رہتا، باوجود ویلے رہنے کے، ہر ٹائم فارغ ہونے کے، زبان اللہ کے ذکر سے بالکل مانوس نہیں ہے، زبان پہ اللہ کا ذکر آتا ہی نہیں ہے، درود شریف کا خیال نہیں آتا، اللہ تسبیح کا خیال نہیں آتا، لا الہ الا اللہ کا خیال نہیں، ویلے بیٹھے ہیں، حالانکہ زبان چلتی رہے تو کیا جاتا ہے، آپ کا کوئی بل آ رہا ہے، لیکن زبان پہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کچھ نہیں جاری رہتا، یہ غفلت ہے اور کیا ہے؟ تو اس غفلت سے، نماز سے دوری سے اور دوسرے کاموں سے بچنے کا نسخہ اللہ کے نبی نے بتایا، کیا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما، اعنی استعانت، مدد، تعاون، اے اللہ میرا تعاون فرما، میری ہیلپ کیجئے، میری مدد کیجئے، اعنی، اے اللہ میری مدد کیجئے، میرے ساتھ تعاون کیجئے، میری ہیلپ کیجئے، علی ذکرک، میں آپ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں لیکن آپ کی ہیلپ چاہیے مجھے، شیطان مجھے غفلت میں ڈالتا ہے، آپ ذرا مہربانی کیجئے، تھوڑا تعاون کیجئے نا میرے ساتھ، تھوڑا میری غفلت کو ختم کیجئے نا، میرے ساتھ مہربانی کا معاملہ کیجئے، مجھے اپنی طرف متوجہ کیجئے، کھینچ لیجئے نا مجھے اپنی طرف، مجھے اپنے ساتھ جوڑ لیجئے نا، میری انگلی پکڑ لیجئے نا، مجھے کسی طرح سے اپنے قریب کر لیجئے، اعنی علی ذکرک و شکرک، اور اپنے شکر کی، مجھے اپنے شکر کی توفیق دیجئے، میں کرنا چاہتا ہوں، کر نہیں پاتا، بھول جاتا ہوں، تو مت بھولنے دیجئے، مجھے یاد کرا دیا کیجئے کہ اس پہ شکر ادا کرنا ہے، میرے ذہن میں ڈال دیا کیجئے، میرے ساتھ تعاون کیجئے، تھوڑا مجھے آپ کا تعاون چاہیے، اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اور میرا جی چاہتا ہے میں آپ کی صرف عبادت نہ کروں، صرف آپ کی بندگی نہ کروں، بلکہ ایسی بندگی کروں جو آپ کو میری بندگی پہ پیار آ جائے، آپ کو میری عبادت اچھی لگے، میں حسین ترین عبادت کروں، خوبصورت بندگی آپ کو بطور گفٹ کے پیش کروں، تو ایسی خوبصورت اور حسین بندگی کے لیے مجھے آپ کا تعاون چاہیے، مجھے آپ کی مدد چاہیے، تو آپ مہربانی کر کے میری مدد فرمائیے۔ تو 4 لفظوں کی دعا ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ 4-6 الفاظ کیا مشکل ہے، اتنی لمبی چوڑی تھیوریاں یاد کر لیتے ہو یار، یہی مشکل ہے، تو کوشش کرو گے نا اس کو یاد کرنے، اس کو مانگو گے اپنی نمازوں کے بعد، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔